کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، اور جو رہ گئی ہیں ان کی قضا بھی لازم ہوتی ہے۔ تو آپ کس طرح نیت کریں گے جو آپ کی نمازیں رہ گئی ہیں ان کے لیے؟ اگر تو یاد ہے آپ وہ صاحب ترتیب ہیں تو 5-6 نمازوں کے اندر پھر تو آپ کو یاد رہ جائے گا کہ فلاں ظہر کی، فلاں عشاء کی، فلاں فجر کی میری مس ہے۔ لیکن اگر نمازیں زیادہ رہتی ہیں تو پھر نیت اس انداز میں کریں گے، آپ نیت کو اس انداز میں کرنا ہے کہ میں فلاں نماز کہہ دیا اور جو اول میری قضا ہوئی تھی میں اس کی نیت کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ ظہر کی نماز پڑھنے لگے ہیں تو آپ کہہ دیں گے جو میری پہلی ظہر کی قضا ہوئی ہے، جو نماز بھی میری پہلی ظہر کی قضا ہوئی ہے، میں اس نماز کو میں ادا کرنے لگا ہوں۔ تو اس طرح آپ نماز جو ہے وہ قضا کریں گے اور نیت یہ کریں گے، یا اس ترتیب سے شروع کر دیں، یا آپ کہیں میری جو سب سے پچھلی، جو مطلب سب سے آخر میں میری نماز فجر کی، مغرب کی جو بھی قضا ہوئی ہے، میں اس کی نماز کو قضا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، وہ نماز ادا کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اگر دن یاد نہیں ہے لیکن یہ تو پتہ ہے کہ آپ فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو فجر کہہ دیں، ساتھ کہہ دیں پہلی فجر جو میری قضا ہوئی ہے میں وہ ادا کرنے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد نماز ادا کر دیں۔ اللہ کریم آپ کی نماز کو قبول فرمائے گا۔ تو نیت کے اعتبار سے یہ سب سے اہم چیز ہے۔ پھر نیت، ہر جو عبادت ہے اس کی قبولیت کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ تو لہٰذا نیت جو ہے وہ خالص یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کی رضا کے لیے نماز ادا کر رہا ہوں۔ اگر اس میں ریاکاری ہوگی، کسی دوست کی فرمائش ہوگی، یا کسی کا کوئی اور لالچ یا کوئی اور دکھاوا ہوگا، تو وہ اس کی نماز جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی۔ نماز تبھی ادا ہوگی جب نماز خالص اللہ اور اس کی رضا کے لیے ہوگی، اس میں دکھاوا اور ریاکاری نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ نے نماز مکمل کرنی ہے تو اس کے بعد تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ جو جب امام اللہ اکبر کہتا ہے، جب امام اللہ اکبر کہتا ہے آپ نے بھی اس کے ساتھ اللہ اکبر کہنی ہے۔ اور ایک جو سب سے اہم بات ہے، اور اب جو باتیں میں کہہ رہا ہوں نا، یہ میں کسی کو بھی کھڑا کر